السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے عربی طب کے بارے میں۔ عربی طب میں آج ہم لوگ بات کریں گے طب یونانی عہد خلافت میں۔ عہد بولتے ہیں دور یا ٹائم پیریڈ کو، اور خلافت جو کہ ایک عربی لفظ ہے جو خلفہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جانشین ہونا یا کسی کے بعد اس کی جگہ لینا۔ خلافت وہ نظام حکومت ہے جس میں ایک خلیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی قیادت سنبھالتا ہے اور شریعت اسلامی کے مطابق نظام چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تاریخ کے طور پر خلافت کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا، اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دور عہد خلافت کا آغاز ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں طب یونانی عہد خلافت میں۔ اس کا ٹائم پیریڈ تھا 632 AD سے لے کر 661 AD تک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور تھرڈ نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور فورتھ نمبر اور سب سے لاسٹ میں جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ اسی خلافت کو خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں۔ اس عہد کی مجموعی مدت یعنی یہ جو خلافت کا جو ٹائم پیریڈ رہا ہے یہ تقریباً 30 سال کا تھا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اور حضرت علی سب سے آخری خلیفہ ہے۔ خلافت راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی جس ٹائم پیریڈ میں خلیفہ رہے اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ دور زیادہ تر فتوحات کا دور رہا۔ اس میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور مسلمان علاج و معالجے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طبی اصول و ضوابط پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 17 ہجری کے آخر یا 18 ہجری کی شروعات میں ایک وبائی مرض طاعون جسے پلگ بھی بولتے ہیں، جو شروع ہوا تھا عنواز سے، شروع ہو کر شام و عراق کے پورے درمیانی علاقے میں پھیل گیا اور 1 ماہ جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر پر تھے۔ انہوں نے طاعون کی خبر سنی تو مہاجرین و انصار سے مشاورت کی تو کچھ نے کہا کہ آپ جس کام سے آئے ہیں اسے پورا کیے بغیر نہ لوٹیں۔ دوسروں نے مشورہ دیا کہ اصحاب رسول کو وبا کے خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ جب انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف فرار ہو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان نبوی سنا کر عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید کی۔ جب تم کسی قوم کی سرزمین میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب یہ اس جگہ پھوٹے جہاں تم موجود ہو تو اس سے فرار کی خاطر وہاں سے نہ نکلو۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمان نبوی سنایا کہ جب تم کسی ایسی سرزمین پر جانے والے ہو جہاں پر طاعون کی خبر تم نے سن رکھی ہے کہ وہاں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس جگہ سے جانے سے گریز کرو، یعنی اس جگہ مت جاؤ، اور اگر جس شہر میں تم رہتے ہو اسی شہر میں پھیلی ہوئی ہے وہ بیماری تو تم اس شہر سے باہر نہ نکلو۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔